پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت آذربائیجان نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے در کھل رہے ہیں۔ اس معاہدے پر دستخط اسلام آباد میں وزیر اعظم کی موجودگی میں کیے گئے، جہاں پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جبروف نے دستخط کیے۔ معاہدے کے دوران پاکستانی وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھا۔ اس پیش رفت سے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان خانقندی میں ایک خوشگوار ملاقات بھی ہوئی، جس کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کی حتمی تفصیلات اور مکمل شکل آذری صدور کے دورہ پاکستان کے دوران طے پائی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رہائشی عمارت کے منہدم ہونے کے المناک سانحے پر چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور قائم مقام چیئرمین سینٹ سینیٹر سیدال خان نے گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس افسوسناک واقعے میں متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے۔ سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سانحہ پوری قوم کے لیے دکھ اور صدمے کا باعث ہے۔ انہوں نے مرحومین کی مغفرت، لواحقین کے صبر اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان نے متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ حکومت اور متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں کو فوری تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور متاثرہ خاندانوں کی مکمل بحالی کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ پاک امریکہ تعلقات کی نئی بنیاد ہے۔ امریکہ کے یوم آزادی پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی عوام اور قائم مقام امریکی سفیر و سفارتی حکام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ امید ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دیرینہ عالمی تنازعات حل ہوں گے۔ محسن نقوی نے بھارت کے خلاف جنگ میں غیبی مدد کا قصہ سنا دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں امریکی صدر ٹرمپ کا کردار معتدل اور دانش مند قیادت کی مثال ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں ان کا تعمیری کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی صدر نے اقوام عالم میں پائیدار امن کے لیے مثالی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا میں نیا نارمل قائم کرنا چاہتا ہے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت کا نیا نارمل بھارت کے اپنے مفاد میں بھی نہیں اور نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 1 ارب 70 کروڑ لوگوں کا مستقبل نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی ڈکشنری میں سرنڈر کرنا شامل نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت نے دہشت گرد حملے کے بعد نہ شواہد اپنے لوگوں سے شیئر کیے اور نہ ہی پاکستان اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ شیئر کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بھی بھارت کے اس بیان کی توثیق نہیں کی کہ اس پر حملہ باہر سے ہوا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری صورتحال ناقابل قبول ہے اور اس وقت سب سے بڑی ترجیح وہاں مستقل جنگ بندی کا حصول ہے۔ یہ بات انہوں نے روس کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں کہی۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی ممکنہ بحالی کے بارے میں سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز غزہ کے عام شہریوں پر غیر ضروری مظالم ڈھا رہی ہیں، جو کسی صورت قابل قبول نہیں، اور انہیں فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی بمباری میں 57,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں پر سبزہ لگانے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی ایسے منصوبے کی منظوری نہ دی جائے جس میں درخت کاٹے جائیں۔ جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں عدالت نے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی، جس کے دوران لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گرین بلڈنگز پالیسی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے یلو لائن منصوبے کے لیے
ڈی جی پی ایچ اے کی جانب سے درخت کاٹنے کے بیان پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ اگر درخت کاٹے گئے تو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ عدالت نے منصوبے کی مخالفت نہیں کی بلکہ کہا ہے کہ منصوبے بنائے جائیں لیکن درختوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔